اسلامک اسکالر مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ حي على بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات یہ کہ وضو کر کے طہارت، کپڑوں کی، زمین کی طہارت، اس سب کا اہتمام کرنے کے بعد آپ نے قبلہ رخ ہونا ہوتا ہے۔ تو قبلہ رخ ہونے میں کوشش پوری کرنی چاہیے کہ آپ کا رخ قبلے کی طرف ہو۔ اگر آپ کی پوری کوشش کے باوجود آپ غلطی سے کسی اور طرف نماز پڑھ لیتے ہیں تو رب ذوالجلال انشاءاللہ معاف کرے گا۔ تو اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں حدیث بھی ہے، اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلہ۔ اور رب ذوالجلال نے قرآن حکیم میں بھی کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اگر آپ سواری پر ہیں، روٹین میں فرض نماز سواری پر جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز سواری سے اتر کر پڑھتے تھے۔ نفل نماز، تہجد، وتر اور باقی نمازیں جو ہیں وہ سواری پر پڑھ سکتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ اس کا منہ قبلہ رخ کر لیتے تھے، اس کے بعد پھر وہ چلتی رہتی، جدھر بھی اس کا منہ ہو جاتا اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے اور آپ نماز جاری رکھتے تھے۔ البتہ آج کل کی ترقی یافتہ زندگی میں بسا اوقات سواری پر ہی اتنا لمبا سفر کرنا پڑ جاتا ہے کہ اس میں کئی نمازوں کا وقت نکلنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ جیسے امریکہ کی فلائٹ 16 گھنٹے کی ہے اور جو بحری جہاز ہے اس میں کئی دنوں کا سفر ہوتا ہے۔ تو ریل پر بھی بسا اوقات مسافر کو 2 نمازیں ظہر اثر آپس میں، مغرب عشاء آپس میں جمع کرنے کی اور قصر کرنے کی اجازت ہے۔ تو اگر آپ کی گاڑی ظہر کے وقت سے لے کر مغرب سے پہلے تک کہیں رکتی ہے تو دونوں نمازیں جمع کر کے پڑھ لیں۔ اسی طرح عشاء کے وقت میں، مغرب سے لے کر عشاء کے وقت میں کہیں رکتی ہے تو دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھ لیں، نیچے اتر کر پڑھ لیں۔ تو اگر کوئی شکل باقی نہ رہے تو پھر سواری پر فرض نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ تو اس میں پھر وہی شکل ہے کہ مجبوری میں قبلہ رخ نہ بھی منہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، مجبوری ہے۔ کوشش کریں کہ شروع میں آپ کا منہ ایک دفعہ قبلہ کی طرف ہو جائے۔ اسی طریقے سے اگر آپ غلطی سے قبلے کے علاوہ کہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد اگر آپ کو کوئی آ کر بتاتا ہے کہ بھائی تم غلط کر رہے ہو، قبلہ تو ادھر نہیں ادھر ہے، تو آپ کو اس کی بات مان لینی چاہیے اور اس طرح منہ کر لینا چاہیے۔ یہ تو تقریباً قبلہ رخ ہونے کی بات ہے۔ حرم پاک میں لوگ قبلے کی طرف، کعبۃ اللہ کی طرف منہ کرنے کی بجائے وہ راستے اور راہداریوں کے حساب سے ادھر نماز دوسری طرف منہ کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز میں خشوع خضوع ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اللہ کے بندے جو مومن ہیں وہ نمازوں میں خشوع خضوع کرتے ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں ہیں جو خشوع خضوع کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ مثلا پیشاب پخانہ روک کر نماز پڑھنے سے منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طریقے سے شدید بھوک لگی ہے اور کھانا موجود ہے، حاضر ہے، لگ چکا ہے، تو آپ کھانا پہلے کھاؤ، نماز بعد میں۔ اگر لگا نہیں ابھی اور تو نماز پڑھ کر آ کر کھا لینا۔ اسی طریقے سے اگر نیند ایسی ہو کہ معلوم نہیں میں رب کی ثنا کر رہا ہوں یا گالیاں دے رہا ہوں، نعوذ باللہ، یعنی ہوش اڑانے والی نیند ہو تو بھی پہلے نیند کو ترجیح دی جائے، بعد میں نماز پڑھی جائے۔ البتہ اپنی نیند کو مینج کرنا چاہیے۔ یہ بات درست نہیں کہ جی وہ سارا دن جو دنیا کے کام ہے وہ تو بڑے ٹھیک طریقے سے کرتا رہا اور نماز میں اب کہتا ہے جی فجر کے وقت مجھے نیند ایسی آ جاتی ہے، تو پھر وہ روٹین بنا لے اس کو لیٹ کرنا، یہ جائز نہیں۔ اس کو چاہیے رات جلدی سونے کی روٹین ٹھیک کرے تو صبح انشاءاللہ جلدی آنکھ کھل جائے گی اس کی۔ کبھی کبھار کوئی سفر، کوئی مسئلہ، کوئی فوتگی، کوئی خوشی، اس وجہ سے ایسا ہو جائے اور نیند ایسی ہو کہ ہوش اڑانے والی ہو تو پھر نیند کو ترجیح دی جائے۔ اسی طریقے سے جمائیاں آتی ہیں نیند کی تو اس کو بھی روکنے کی کوشش کی جائے، جتنا بھی اس کو زبان سے منہ کو روکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلْيَقْذِمْ مَا اسْتَطَاعَ، اس کو روک کر رکھے۔ آپ کا لباس بھی بسا اوقات خشوع خضوع کے مخالف ہوتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے اچھی خوبصورت قمیص بنا کر دی، بلکہ ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدیہ کی، تو آپ کی توجہ اپنی قمیص کی طرف ہو گئی، تو آپ نے وہ اتار کر واپس کر دی اور کہا جو دوسری سادہ والی ہے وہ مجھے دے دو۔ تو اس حساب سے ایسے جانور جو بڑے خوبصورت یا مختلف چیزیں اس میں سادہ نہ ہوں، یا آپ کی مسجد میں سامنے کوئی کتبے لکھے ہوئے ہوں، یا خوبصورت قسم کے پھول پودے بنائے گئے ہوں، یا کوئی آگے ایسے کپڑے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں کوئی پردہ لٹک رہا تھا، تو آپ نے فرمایا امیطی عنا کرامک ھذا، یہ پردہ ہٹا دو، میری توجہ نماز میں اس طرف جاتی رہی ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک بات، اب تو میں اتنا مغلوب ہو گیا ہوں کہ کہتے ہوئے تھوڑی جرأت نہیں ہو رہی، کہ ہمارے لباس جو ہیں اپنے، جو تنگ پتلونیں ہم پہن کر آ جاتے ہیں، یہ بھی نماز میں خشوع خضوع کو خراب کرتی ہیں۔ یعنی وہ ایک آدمی دوسروں کی بھی خشوع خضوع کو خراب کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے دربار میں آ رہے ہیں، آپ سونے والا لباس پہن کر آ گئے ہو، اسی میں سوتا ہے، اسی کو ادھر آ گیا پہن کر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد میں آتے وقت کو اپنی زینت لگایا کرو، رب کے دربار میں جا رہے ہو کو تھوڑا بہت سمجھو، اس طریقے کا تھوڑا لباس پہن کر آیا کرو جو کم از کم لوگوں کی نمازیں خراب نہ کرے۔ اور اسی طریقے سے ایسے شرٹ جو عورتوں جیسے ہوں اور سب کی نگاہ یونیک ٹائپ ہوں، سب کی نگاہ اس طرف جا رہی ہو، تو یہ سب چیزیں۔ ایسے ہی موبائل فون کا بولنا شروع ہو جانا، تو آپ اول تو ایسی بیل لگاؤ نہیں جو موسیقی والی ہو، اور اگر پھر بھی وہ بولتا ہے تو اس کا بٹن دبا کر، اتنا قدر حرکت اللہ تعالیٰ نے جائز رکھی ہے، لوگوں کی نمازیں، لوگوں کا خشوع خضوع خراب کرنے کی بجائے اس کو بند کر دو۔ ایسے ہی کسی کی جیب سے 5000 کا نوٹ گر گیا ہے سجدے میں، اور ہوا چل رہی، پنکھا چل رہا ہے، تو وہ اٹھا کر جیب میں ڈال لے، بجائے اس کے کہ وہ اپنی نماز کو بھی خراب کرے اور دوسروں کی نماز کو بھی خراب کرے۔ ایسے ہی نمازی کے قریب کوئی قرآن پڑھ رہا ہو تو اس کو آہستہ آواز سے پڑھنا چاہیے، سلام لینے والے کو آہستہ آواز سے سلام لینا چاہیے، 2-4 لوگ سن لیں، سب کی نماز میں یا امام صاحب کی نماز میں خلل نہ ہو۔ ایسے ہی نماز میں سترہ رکھ کر نماز پڑھنی چاہیے۔ سترے پر ایک الگ سے کلپ میں انشاءاللہ ریکارڈ کرواؤں گا، تو اس کے بغیر بھی شیطان نماز کو خراب کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں نمازیوں کے ساتھ نمازی مل کر کھڑے ہوں، کیسے سب بنانی ہے، اس پر ایک الگ کلپ ہوگا انشاءاللہ۔ اور اگر اس کے باوجود شیطان دل میں خیالات لاتا ہے، دکان کے ہٹی کی باتیں، حساب کتاب یاد کرواتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ابلیس کا نام خنزب ہے، اس کی ڈیوٹی ہی نمازیں خراب کرنا ہے۔ 3 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر، یہ الٹا ہاتھ جہاں جیب لگی ہے یہاں پہ تھتکار دے 3 دفعہ، تو فرمایا وہ بھاگ جائے گا، اور اگر پھر آتا ہے تو پھر ایسے کر لو، تو انشاءاللہ پھر وہ نہیں آئے گا۔ تو یہ بھی مسنون طریقہ ہے شیطان کی شر سے بچنے کا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے صلو صلاۃ مودع، نماز ایسے پڑھو کہ یہ آخری نماز ہے، اس کے بعد مجھے موقع نہیں ملے گا۔ تو خوب ترجمہ سمجھتے ہوئے نماز کو پڑھنا چاہیے، تسلی کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ نشے کی حالت میں بھی نماز پڑھنے سے منع کیا قرآن حکیم میں، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون۔ نماز میں اگر سامنے آئینہ ہے، اس میں آپ کو اپنا ہی آپ نظر آ رہا ہے، یا آپ کی ویسے توجہ ادھر ادھر جا رہی ہے، یا آپ کا دماغ ادھر ادھر جا رہا ہے، تو جتنا ادھر ادھر ہوگا اتنی نماز ضائع ہو جائے گی آپ کی، اتنے کو نمبر کم ملیں گے۔ نماز میں حرکات نہیں کرنی چاہیے۔ ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک آدمی کو دیکھا الٹا سیدھا کان کھجل رہا ہے، ادھر سے کھجل رہا ہے، ادھر سے کھجل رہا ہے، تو فرماتے ہیں لو خشع قلبک لخشعت جوارحک، اگر تیرا دل ڈر رہا ہوتا اللہ سے تو پھر تیرے اعضاء بھی ڈر رہے ہوتے اور وہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے۔ یعنی ایک آدمی تھانے دار کے سامنے اس کو کھانسی بھی نہیں آتی، اور نماز میں سب باجماعت کھانس رہے ہوتے ہیں، وہاں کیوں نہیں آتی؟ انسان روکتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی کا اور اس کے دربار میں ہونے کا تصور کر کے جو کھانسی رک سکتی ہو، جو چھینک رک سکتی ہو، اس کو روکنا چاہیے۔ چھینک سے پہلے انسان کا پیٹ ہوا سے بھر جاتا ہے، آپ اس کو بھرنے نہ دو،
بلکہ اور خالی کرو تو چھینک میں وہ والی شدت نہیں ہوگی جو روٹین میں ہوتی ہے۔ نماز میں تھوڑی بہت حرکت جائز بھی ہوتی ہے جو خشوع کے خلاف نہیں ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور آپ نے اپنی نواسی امامہ بنت زینب کو اٹھایا ہوا تھا، ہر نماز میں رکھتے تھے ان کو، ہر نماز میں دوبارہ اٹھاتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی تو ان کو سیدھے ہاتھ ہونا چاہیے تھا، وہ الٹے ہاتھ کھڑے ہو گئے تو آپ نے ان کو بالوں سے پکڑ کر سیدھے ہاتھ پہ کر دیا، تو یہ بھی حرکت ہے تھوڑی سی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی سانپ بچھو نظر آ جاتا ہے دوران نماز تو آپ اپنی آواز نہ نکالیں اور اس کو مار دیں اور پھر اپنی نماز میں آ جائیں تو آپ کی نماز درست ہے۔ تو میں نے جیسے عرض کیا، موبائل بند کر دینا یا اس طرح کی کوئی چھوٹی موٹی حرکت جس کے ساتھ آپ کی نماز خراب نہ ہو تو اتنا قدر جائز ہوتا ہے، لیکن یہ روٹین نہیں ہونی چاہیے۔ روٹین میں حرکات سے آپ کو بچنا چاہیے۔ واللہ اعلم۔